ایک غزوے میں کافی سارا مال غنیمت اکٹھا ہوا، تو اس مال غنیمت میں باندیاں بھی تھی۔ اب جب وہ مال غنیمت تقسیم ہوا تو جس کے حصے میں باندیاں چلی گئیں، اب وہ باندیوں کے ساتھ ہم بستری تو کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ صحبت مباشرت تو کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان سے اولاد پیدا ہو، انہیں حمل ٹھہرے۔ تو اس مسئلہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا اور عزل کی اجازت مانگی گئی، تو رسول اللہ نے انہیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ نہ کرو تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر تم عزل نہ کرو تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس جان کو پیدا کرنا ہے وہ جان پیدا ہو کر رہے گی، تم جتنے بھی ہیلے بہانے ڈھونڈ لو۔ اب عزل کیا ہے، عزل کیا چیز ہوتی ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عزل کے بارے ذکر ہوا۔ حضور نے پوچھا عزل کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہو، اس کے نکاح میں کوئی عورت ہو یا پھر اس کی باندی ہو، وہ ان کے ساتھ ہم بستری کو تو کرنا چاہے، ان کے ساتھ صحبت اور مباشرت کو تو کرنا چاہے، لیکن ان سے اولاد کو نہ پیدا کرنا چاہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جان کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنا ہے وہ جان تو پیدا ہو کر رہے گی۔ ایک اور شخص آقا دو جہاں کی بارگاہ میں آیا اور عزل کی اجازت مانگی اور ساتھ یہ کہا کہ میرا بچہ دودھ پیتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو حمل ٹھہرے، تو عزل کی اجازت مانگنا چاہیے۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ رحم کے جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، یعنی اگر اس میں کسی جان کو بننا ہے، کسی جان کو پیدا ہونا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ اور فرمایا کہ رحم کے اندر جس چیز کو جانا ہے وہ رحم میں جا کر رہے گی۔ تو پتہ چلا کہ عزل ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی باندی کے ساتھ جماع کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے اولاد کو پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بات بہت ہی اہم ہے، اسے سنتے جائیں کہ جو باندی وغیرہ ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر بندہ عزل کر سکتا ہے، لیکن جو آزاد عورت ہے، آج کل باندیاں تو ہے نہیں، جن کے ساتھ بھی ہم نکاح کرتے ہیں وہ سب کی سب آزاد عورتیں ہیں، اور آزاد عورت کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر ہم عزل نہیں کر سکتے، جیسا کہ باندیوں کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ عزل کر سکتے تھے۔ اب ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ کے اندر لوپ ڈالنے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ اب لوپ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی عزل سے ملتی جلتی چیز ہے، جو عزل کا مقصد ہوتا ہے وہی لوپ کا بھی مقصد ہے، تاکہ حمل نہ ٹھہرے۔ تو لوپ کو عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل کرنے سے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو اس مسئلہ کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل کی جائے لیکن اس کا کچھ حصہ باہر رہ جائے، تو اس صورت میں تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جو لوپ ہے ایک ایسی چیز ہے جو عورت کی شرمگاہ کے اندر ساری کی ساری داخل کر دی جاتی ہے، اس کا کچھ حصہ بھی باہر نہیں رہتا، تو اس صورت میں عورت کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ چاہتی ہے کہ میرا روزہ نہ ٹوٹے، میں روزہ بھی رکھوں اور یہ کام بھی کر لوں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ایسے وقت میں یہ کام کرے جس وقت روزہ نہ ہو۔ اگر روزے کے دوران ایسی چیز یا اس سے ملتی جلتی چیز کوئی عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل کرتے ہیں جو ساری کی ساری اندر چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے تمام پیچیدہ مسائل کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسے مسائل کو ہم شرم کی وجہ سے نہیں پوچھیں گے تو پھر ساری زندگی جاہل ہی رہ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔